اگر آج بھی سلجوق سلطنت کا ذکر کیا جائے تو اہل ایمان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ عالم اسلام جب ہر طرف تاریکی میں ڈوب رہا تھا اور مسلمان انتشار کا شکار ہو رہے تھے تو سلجوق سلطنت نے مسلمانوں کو ایک بار پھر سے متحد کر کے اسلام کے کلے کو مضبوط کیا اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ اسی وجہ سے سلجوق دور حکومت کو تاریخ اسلام کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی تلواروں کی گونج سے عالم کفر کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ ناظرین، اگر سلجوق سلطنت کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ ایک خانہ بدوش قوم ہوا کرتی تھی جو دریائے سیون کے کنارے سے خوارزم تک اور خوارزم سے فرادہ تک کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ لوگ تہذیب و تمدن سے آری تھے۔ صرف بھیڑ بکریاں پالنا، جانور رکھنا اور گھوڑے دوڑانا ان کا معمول تھا۔ انہیں عرب لوگ آغوز کہا کرتے تھے۔ اس قبیلے کی قیادت دکاک نامی ایک شخص کے پاس تھی۔ جب یہ قبیلہ ترکستان میں آباد ہوا تو وہاں بینو نامی ایک شخص کی حکومت تھی جو ان سے خراج وصول کیا کرتا تھا۔ دکاک کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلجوق تھا، اور جی ہاں ناظرین، یہی وہ لڑکا تھا جس کے نام پر اس قبیلے کو سلجوق پکارا جانے لگا۔ وہ لڑکا انتہائی ذہین اور قابل تھا۔ شاہی خاندان کے قریب رہنے کے باعث اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور لڑائی کے بہترین داؤ پیچ بھی سیکھ لیے۔ سلجوق کے والد کے انتقال کے بعد اسے قبیلے کا نیا حکمران مقرر کر دیا گیا۔ سلجوق کی شہرت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ انتہائی معاملہ فہم اور عقل مند شخص تھا۔ جب سلجوکیوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے بینو کو خراج دینے سے انکار کر دیا، جس کے باعث دونوں قبائل میں جنگ چھڑ گئی جس میں سلجوکیوں کو فتح نصیب ہوئی۔ 384 ہجری میں ترکستان کے حکمران شہاب الدولہ ہارون بن سلیمان نے ساسانیوں کے علاقے پر حملہ کیا۔ سلجوکیوں نے ان کے خلاف ساسانیوں کا ساتھ دیا اور انہیں شکست دے دی، اور یوں دور دور تک سلجوکیوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس جنگ کے بعد 108 برس کی عمر میں سلجوق کا انتقال ہو گیا۔ سلجوق کے 5 بیٹے تھے، جن میں سے ایک میکائیل تھا جسے اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے۔ ایک کا نام چغری بیگ اور دوسرے کا نام تغرل بیگ تھا۔ میکائیل کی وفات کے بعد تغرل بیگ نے تخت کو سنبھال لیا۔ وسطی ایشیا میں سلجوق ترک سلطنت 5ویں صدی ہجری کے وسط میں قائم ہوئی اور 25 سالوں میں ایشیا کے مغربی ساحل تک پھیل گئی۔ ان میں خراسان، ایران، عراق، آذربائیجان، ارمینیا، شام، ایشیا اور ترکی کا کچھ حصہ شامل ہے۔ اس کی بنیاد تغرل بیگ نے 5 ہجری میں قائم کی۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جو 1 صدی سے عباسی خلافت پر تسلط رکھتی تھی، لیکن تغرل بیگ نے بغداد پر مارچ کیا اور خلافت عباسیہ کی حمایت میں سنی سلطنت قائم کی۔ سلطان تغرل بیگ 5 ہجری میں انتقال پا گئے اور ان کا بھتیجا الپ ارسلان سلجوقی سلطنت کے تخت پر آن بیٹھا۔ الپ ارسلان ایک عقل مند اور بہادر حکمران تھا۔ مشہور مدبر نظام الملک توسی کو اپنے باپ چرغی بیگ کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کیا۔ اس کے عہد میں سلجوقی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہو گئیں۔ اس نے فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنی کلمروں میں شامل کیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوکیوں کا اثر و اقتدار بڑھتا چلا گیا۔ الپ ارسلان کے دور حکومت میں رومیوں کے ساتھ متعدد لڑائیاں ہوئیں، جن میں سب سے اہم لڑائی ملاسکرت کی تھی۔ سلطان الپ ارسلان تقریباً 2000 آدمیوں کی فوج کے ساتھ رومیوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ میدان جنگ مشرقی ترکی میں جھیل وان کے شمال میں ملازکرت میں تھی۔ اس موقع پر دینی عالم ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے مشورہ دیا کہ اگر جمعہ کی دوپہر خطیب مجاہدین کو جہاد کی ترغیب دے تو جنگ مناسب ہوگی۔
پھر جمعہ کے خطبہ اور نماز کے بعد دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ اس وقت سلطان اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا، اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ تب اللہ نے مسلمانوں کو اپنی مدد بھیجی اور انہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مجاہدین اسلام نے میدان جنگ میں کفار کی لاشوں کا انبار لگا دیا اور ان کا بادشاہ رومانس پکڑا گیا، الپ ارسلان کے سامنے لایا گیا تو سلطان نے انہیں تھپڑ مارا اور کہا، اگر میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کرتے۔ سلطان نے پوچھا کہ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے قتل کر دیں گے اور اپنے ملک میں تشہیر کریں گے یا معافی کا تاوان وصول کریں گے اور مجھے جانے دیں گے۔ سلطان نے کہا کہ میرا معاف کرنے کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سلطان نے 15 لاکھ دینار کا تاوان لے کر انہیں معاف کر دیا۔ الپ ارسلان نے عیسائی بادشاہوں کو پانی پلایا اور انہوں نے سلطان کے سامنے زمین کو بوسہ دیا۔ سلطان نے رومی شہنشاہ کے سفری اخراجات کے لیے 10,000 دینار ادا کیے اور پادریوں کا ایک گروہ ان کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی دیا جو انہیں ان کے ملک لے گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ الپ ارسلان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ اس کا چچا کرمان کے سلجوکیوں کا حاکم تھا۔ اس نے آپ کی تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمدان کے قریب چچا بھتیجا میں خون ریز لڑائی ہوئی اور چچا کو شکست کا ذائقہ چکھنا پڑا۔ کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے ملک شاہ نے 465 ہجری میں سلطان شاہ بن الپ ارسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ کے دور میں سلجوق سلطنت کو بڑی وسعت نصیب ہوئی۔ یہ لائق اور بہادر باپ کا سچا جانشین تھا اور اوصاف میں اسی کے مشابہ تھا۔ اس کا عہد سیاسی عروج، علمی ترقی اور دینی عظمت کے لحاظ سے بہت اہم تھا۔ اس کے عہد میں ہر جگہ فارغ البالی اور امن و عافیت تھی۔ تجارت اور صنعت کو فروغ حاصل ہوا، راستے محفوظ تھے اور اس کا عہد ہر اعتبار سے سنہری کہلانے کا مستحق تھا۔ علمی ترقی، دینی عظمت، معاشی خوشحالی اور تمدنی عروج کسی جگہ کم نہ تھی۔ وہ بلا کا شجاع اور بہادر تھا۔ وہ جہاں کا رخ کرتا کامیابی اس کے قدم چوم لیتی۔ ملک شاہ اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور 4 بیٹوں کے درمیان اختلاف کے باعث سلطنت تقسیم ہو گئی۔ اناطولیہ میں کلج ارسلان اول ملک شاہ کا جانشین مقرر ہوا، جس نے سلطنت سلجوق روم کی بنیاد رکھی۔ شام میں اس کا بھائی توتش اول حکمران بنا اور اسی نے شام کی سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی، جبکہ ایران میں اس کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی، جس کا اپنے تینوں بھائیوں سے ہمیشہ تصادم ہوتا رہا۔ توتش اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں رضوان اور دوقق کو بلا ترتیب حلب اور دمشق وراثت میں مل گیا اور ان دونوں کی نااتفاقی کے باعث شام کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، جن پر مختلف بادشاہوں کی حکومتیں قائم رہیں۔ سلجوکیوں کے آپس کے اختلافات ہی پہلی صلیبی جنگ میں عیسائیوں کی فتح کا باعث بنے اور انہوں نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ تو ناظرین، یہ تھی سلجوکیوں کی ایک مختصر تاریخ اور دین اسلام کی خدمت میں ان کے کردار کا تذکرہ۔ سلجوکی سلطنت ہی وہ واحد سلطنت تھی جس نے مشرقی اسلام کو 300 سال بعد ایک مرکز پر جمع کیا تھا، اور بلا شبہ عالم اسلام کے لیے ان کی خدمات کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔